الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمان وعلی ربهم یتوکلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج ہمارا دوسرا سیشن ہے قرآن، رمضان اور مراقبہ کے سلسلے میں. تو ہم نے پچھلی دفعہ رمضان، اعتکاف اور مراقبہ، ان کے درمیان جو مماثلتیں تھیں ان کا کچھ بیان کیا. تو آج میں زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا پریپریشن آف مراقبہ کے اوپر. کہ ہم نے جب پچھلی دفعہ بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ مراقبہ کا لفظ جو ہے وہ رقبہ سے مشتق ہے عربی میں، اور اس کا مطلب ہے یکسوئی. یکسوئی کے ساتھ انتظار کرنا خدا کے فیض کا. اور عرض کیا تھا کہ خطرات دوئی اور خودی سے اجتناب، یہ دو پلرز ہیں مراقبہ کے. اور لغوی اس کے معنی ہیں توجہ کرنا، دھیان کرنا، جھک جانا، منہمک ہونا. اور یہ ایک، میں نے کہا تھا کہ یہ ایک عقلی تادیب ہے. اٹس اے کائنڈ آف اے مینٹل تھنگ کہ جس میں انسان جو ہے وہ جو الجھنے ہیں اور ڈسٹریکشنز ہیں زندگی کی، تو ایک طرح سے ماورائے حیات ہو کر تعمق پیدا کرنا ہے، ٹو اٹین ڈیپتھ. اور اس کو اگر ہم انگریزی میں آج کے ماڈرن ذہن کے لیے بات کریں تو اٹ از کائنڈ آف اے کانشیس اٹینشن، توجہ کرنا کسی چیز پر کانشیسلی. اور جس طرح کی ہماری زندگی ہے آج کل، تو our lives are full of distractions. اور اس ڈسٹریکشن کی زندگی میں جو سب سے بڑا تحفہ میں اپنے آپ کو یا اپنے کسی جاننے والے کو دے سکتا ہوں، it is a gift of conscious attention. Because literally, I mean, distractions are killing us. We have to understand that. اور اس ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہمارے جو ذہن ہیں وہ ہر وقت ایک مطلب وہ مرتکز نہیں ہو پاتے، فوکس نہیں کر پاتے ایک چیز کے اوپر. اور جس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں مائنڈ وانڈرنگ، مطلب ہمارے خیالات کا آوارہ پن، کہ ہر وقت ہمارا ذہن جو ہے وہ بھٹک رہا ہوتا ہے. تو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ more than 40% of the time our minds are wandering. اور وہ کہتے ہیں کہ when our minds are wandering, basically we are not happy. یہ مطلب سائیکالوجسٹ کا جو سٹڈیز ہیں جو پچھلے 20-30 سال میں ہوئی ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ جتنا آپ کا ذہن بھٹکے گا اتنا زیادہ وہ ہیپینس سے دور ہوتا جائے گا. And we are actually much more happy when we are focused on something. تو مائنڈ وانڈرنگ مطلب ایک فضول چیز نہیں ہے، اس کے اپنے بینیفٹس ہیں. آپ کی جو کریٹو ورک جتنا ہے وہ آپ وانڈرنگ آف دا مائنڈ میں کرتے ہیں. آپ کی اپنی جو اویئرنیس آف دا سیلف ہے، دوسروں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا، وہ بھی وانڈرنگ آف دا مائنڈ کا ہی حصہ ہے. لیکن بینیفٹس ہیں مائنڈ وانڈرنگ کے اور وہ ضروری ہے. لیکن سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ہیپینس ہے دیٹ از ایکچولی ان ہیئر اینڈ ناؤ، یعنی اس مومنٹ میں رہنا. میری خوشی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو ہم نے ایک اپنے لیکچر کے اندر پورا ایک لیکچر میں نے کیا تھا مومنٹری کانشیسنیس یا لمحاتی شعور کے اوپر. تو وہ بیسیکلی لمحاتی شعور میں نے عرض کیا تھا اس میں بھی کہ وہ بیسیکلی آپ کی جوائے اور آپ کی ہیپینس کو پروموٹ کرتا ہے. تو ایگزیکٹلی سیم چیز آپ کے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو ہیپینس ہے اٹ از ان ہیئر اینڈ ناؤ. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بلیز پاسکل جو کہ بڑے معروف فلاسفر ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آل آف دا
humanity's problems stem from our inability to sit quietly in a room alone. یعنی ہمیں یہ جو عذاب پڑ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ایک کمرے کے اندر وقت نہیں گزار سکتے. وہ کہتے تھے کہ انسانیت کی جتنی بھی پریشانیاں اور مسائل ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو اس ایک فیکٹر سے سمجھ آ جائے گا کہ وائی وی کین ناٹ سالو آور پرابلمس. تو جو کانشیس اٹینشن ہے، اگر ہم میں یہ ڈیولپ ہو جائے تو ایکچولی ہماری زندگی کی بہت سی خوشیاں جو ہیں وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اینڈ ایکچولی جو کانشیس اٹینشن ہے یا خود اپنی مرضی سے کسی طرف دھیان کرنا یا توجہ کرنا، اٹس اے نیچرل ریسورس، اینڈ لائک آل نیچرل ریسورسز اٹس لمیٹڈ. ہم جو ہیں جن زندگیوں سے ہم گزر رہے ہیں، these are the lives of information overload, these are the lives of massive distractions. اور اگر آپ اپنی زندگی کو کسی نیورو سائنٹسٹ کی نظر سے دیکھیں تو ایک لمحے کے اندر میرے ذہن کو میری جو 5 سینسز ہیں، جو میری ٹچ کی سینس ہے یا سینگ کی سینس ہے یا ہیئرنگ کی سینس ہے، اسمیل کی سینس ہے یا ٹیسٹ کی سینس ہے، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں دیر از دس ایک کانسٹنٹ بمبارڈمنٹ، ایک بمبارڈ ہو رہے ہیں ہم انفارمیشن کے ساتھ. اور جو لوگ برین سائنٹسٹ ہیں یا نیورو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر میرے ذہن کو پروسیس کرنے کے لیے مائی سینسز گیو 11 ملین بٹس آف انفارمیشن. دیٹ از میسو. مطلب سونگنے سے اور دیکھنے سے اور چکھنے سے اور سننے سے، محسوس کرنے سے، ہر ایک سیکنڈ کے اندر 11 ملین بٹس آف انفارمیشن میری یہ 5 سینسز جو ہیں میرے ذہن کو دے رہی ہیں ہر لمحے کے لیے. اور میری کانشیس اٹینشن جو ہے یا پروسیس کرنے کی برین کی جو کیپیسٹی ہے ایک لمحے میں، وہ کتنی ہے؟ 50 to 60 بٹس. Isn't it amazing؟ مطلب آپ اس پر اگر غور کیجئے کہ 11 ملین بٹس آف انفارمیشن میرے ذہن کو مل رہی ہے ایک سیکنڈ کے اندر، اور جو میری کانشیس اٹینشن ہے اٹ کین اونلی ہینڈل 50 to 60 بٹس of that information. So rest of the information is being processed by those parts of my brains which are processing it unconsciously. Matlab all of the experience that I'm having in this moment might never reach my conscious attention ever. اور جو میری کوالٹی آف لائف ہے، میری جو کوالٹی آف ہیپینس ہے، میرا جو جوائے ہے، اٹ از مینیجڈ بائی ہاؤ آئی یوز مائی کانشیس اٹینشن. تو اٹس اے ویری پریشیس ریسورس. دیر آر سو مینی تھنگز ان مائی انوائرمنٹ اینڈ دے آر، اور کیونکہ ڈسٹریکشن ہے تو ہر چیز کمپیٹ کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ میری کانشیس اٹینشن، میری توجہ جو ہے، انڈیوائڈیڈ توجہ، وہ حاصل کرے. تو اب میں کیا کرتا ہوں جب اتنی زیادہ چیزیں میرے سامنے ہیں اور 11 ملین بٹس آف انفارمیشن میرے ذہن کو مل رہی ہے اور میں صرف 50 سے 60 بٹس انفارمیشن ایک لمحے میں پروسیس کر سکتا ہوں، تو آئی ریزورٹ ٹو سم تھنگ وچ وی کلاسیفائی ایز ملٹی ٹاسکنگ. آئی ایم آلویز ملٹی ٹاسکنگ. لیکن کیونکہ مختلف چیزیں جو ہیں، مختلف اسٹیمولس آ رہا ہے، وہ میری توجہ چاہ رہا ہے، تو اب میں نے چوز کرنا ہے کہ میں نے کس چیز کو توجہ دینی ہے. تو اس کے لیے جو ایک میرے ذہن نے یا میں نے جو سمجھ رکھا ہے فارمولا جس کے ذریعے میں تمام چیزوں کو توجہ دے سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ملٹی ٹاسک کروں. لیکن the question is what happens to my brain when I try to do 2 things in one moment? It's very important question. مطلب ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ فرض کیا 2 ایسے ٹاسک لیتے ہیں، 2 ایسے کام لیتے ہیں which have become my second nature. ان دونوں کاموں کو جو میں بڑی بآسانی بغیر سوچے سمجھے ہر لمحے کر سکتا ہوں، اگر میں ایک لمحے کے اندر، ایک محشر وجود میں، ایک لمحے میں وہی 2 کام جو on its own are very simple tasks and I can perform them whenever I want، اگر میں ان کو ایک ہی مومنٹ میں اکٹھا کر دوں تو میرے ذہن کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ملٹی ٹاسکنگ کا بڑا بیسک کوسچن ہے. ہم 2 کام لے لیتے ہیں، مثلاً ٹیکسٹ کرنا فون پہ یا فون کال ریسیو کرنا اور گاڑی چلانا.
تو جو ہماری اربن لائف ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرائیونگ کمز ویری نیچرلی ٹو اس. بچپن سے سیکھتے ہیں اور جوانی تک پہنچتے پہنچتے اٹ بیکمز آور سیکنڈ نیچر. آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک before I drive. It happens to me automatically. It is something that has become part of it. It has I have habituated it. اور اسی طرح فون کال ہے, ٹیکسٹنگ ہے, یا فون پر بات کرنا ہے, that has also become my second nature. مجھے اس کے لیے بھی کوئی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا. It just happens naturally. And these both are in a modern setting. These are very very simple, very very basic tasks. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم دونوں کام ایک ہی وقت میں کریں تو کیا ہوگا. تو ایک جملہ جو آپ بار بار آپ سنتے ہوں گے, پڑھتے بھی ہوں گے, وہ کیا ہے کہ ڈونٹ ٹیکسٹ when you drive. Don't use your phone while you drive. حالانکہ ڈرائیونگ اور فون استعمال کرنا on their own are very simple tasks, اور مجھے عادت ہے کہ میں ان کو بغیر اپنے ذہن کو بہت زیادہ استعمال کیے ہوئے ان کو کروں. لیکن جب میں دونوں کو کمبائن کرتا ہوں ایک وقت میں تو فوراً ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ فون استعمال کرنا اور ڈرائیونگ کرنا ساتھ ساتھ ایک ہی وقت میں, اٹ از ویری ڈینجرس. سو ٹو tasks which are not dangerous in themselves, جب اس کو میں نے ایک وقت کے اندر کمبائن کیا تو why it has become dangerous? Have you ever thought about it? It's a very simple question. اب ہر سال ہزاروں لوگ دنیا میں جو ڈیٹا بتاتا ہے ہمیں اس فون اور ڈرائیونگ, ان دو بیسک ویری کامن ٹاسک کو کمبائن کرنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں, ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. These are two simple activities. بلکہ میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ فون استعمال کر رہے ہیں اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ زیادہ ڈینجرس ہے اس سے کہ اگر آپ ڈرنک ہو اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ when somebody is drunk, at least they are conscious کہ my mind is not working properly, اور اس کی وجہ سے آپ ایک تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہو کہ یار ابھی میری جو کانسنٹریشن ہے وہ فزی ہے, تو آئی ہیو ٹو فوکس مور آن دا روڈ. لیکن جب آپ فون استعمال کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا ذہن بھی صحیح چل رہا ہے, اور آپ کو ایک ذہن میں یہ وہم بھی ہے کہ آئی ایم فنکشننگ پراپرلی. اور جب آپ کو وہ ڈسٹریکشن دو ٹاسک کی وجہ سے آئے گی تو یور چانسز آف میٹنگ این ایکسیڈنٹ اٹ رائزز بائی 4 times. یعنی اگر میں خالی ڈرائیو کر رہا ہوں تو اگر چانسز آف ایکسیڈنٹ میرا 1 ہے, تو اگر میں اپنا فون استعمال کروں, ٹیکسٹ نہیں صرف فون استعمال کروں, چاہے میں کال کو بھی صرف ایک فون کال لے رہا ہوں, تو میرا جو اپنا ایکسیڈنٹ کی چانسز ہیں وہ 4 گنا بڑھ جائیں گے. تو اور خاص طور پہ جب میں کنورس کر رہا ہوں تو اس کے اوپر بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی کہ اگر میں کوئی میرے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے یا گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور اگر کوئی فون مجھے کال کر رہا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں, تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب میں ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں, اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن آتی ہے تو یو ول سی ایوری باڈی اسٹاپس ٹاکنگ. اٹ ہیپنس ٹو اس انسٹنکٹیولی. لیکن when I'm talking to somebody who is outside the car, who is outside that environment, تو اگر کوئی ایمرجنسی بھی آئی ہے تو اس بندے کو نہیں پتا, وہ باتیں کرتا رہے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں فون پر اور اپنی گاڑی کو ڈرائیو بھی کر رہا ہوں, so this conversation reduces my visual processing ability. Driving is all about visual processing, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے, رائٹ سائڈ پہ کیا ہے. اب لوگ جو ہیں اکثر وہ اپنی ملٹی ٹاسکنگ پر بڑا فخر کرتے ہیں, they're really proud of their multitasking skills. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجربہ بتا دیتا ہوں جو میں نے خود بھی کیا ہوا ہے کہ نیکسٹ ٹائم when you go to the mountains, آپ کسی خوبصورت علاقے میں, پہاڑی علاقے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ خوبصورت منظر کسی پہاڑ کا, جس طرح ناگا پربت ہے, وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو you just automatically become quiet. تو آپ نے کبھی غور کیا ہے, یا جس طرح مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کا پہلی دفعہ نظارہ ہے, مجھے خود یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا تھا تو میری والدہ, میرا بھائی میرے ساتھ تھے, لیکن جب میری نظر پڑی خانہ کعبہ پر تو مجھے بالکل یہ بھول گیا کہ میری والدہ میرے ساتھ ہیں, میرے بھائی میرے ساتھ ہیں. Why we do that?
جب ایک خوبصورت نظارہ ہمارے سامنے آتا ہے یا ایک ایسا سمبل میرے سامنے ایک آبجیکٹ آتا ہے جس سے بہت زیادہ محبت ہے مجھے, تو وائی آئی اسٹاپ ٹاکنگ, وائی آئی بیکم انویئر آف مائی سراؤنڈنگ. اس کی وجہ ہے اور اس کی بڑی سائنٹیفک وجہ ہے. اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا آبجیکٹ میرے سامنے آتا ہے, اٹس ان فرنٹ آف مائی آئیز, I want to focus my brain activity on the visual processing of that scenery or of that object. Or the moment somebody starts talking to me, اب دیکھیں جس طرح آپ کے سامنے ایک پہاڑ ہے اور بہت خوبصورت ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی ہے آپ کا فیلو ٹریولر ہے, اس نے آپ سے بات کرنی شروع کی, تو آپ دوبارہ جب اسی نظارے کو دیکھیں گے تو you will find that something is missing. It's not the way it was before, because it's exactly what happened to me when I look at خانہ کعبہ. کہ خانہ کعبہ میرے سامنے تھا اور میں بالکل گم تھا, and I was totally unaware of my surroundings. اور پھر میرے خیال میں میری والدہ نے یا میرے بھائی نے کچھ بات کی, تو دوبارہ جب میں نے نظر ڈالی خانہ کعبہ پر تو there was something different, there was something missing. تو مجھے اس وقت بھی ذہن میں خیال آیا کہ what is missing. اسی طرح میرے ساتھ ہوا تھا جب میں نے راکا پوشی کو پہلی دفعہ دیکھا اور میرے خیال میں میری بیگم صاحبہ بول پڑی تھیں, تو جب دوبارہ میں نے اس کو دیکھا راکا پوشی کو, تو there was something different about it. تو اب وہ ہوتا کیا ہے, you have to understand کہ جب میں کسی نظارے کو دیکھ رہا ہوں, کسی آبجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں, تو میرا ذہن جو ہے, میری تمام انرجیز جو ہیں اس ویژول پروسیسنگ پر اس نے فوکس کر دی ہیں. And when somebody engages me in a conversation, تو ہوتا کیا ہے کہ میرے وہ جو برین ریجنز ہیں which are responsible for visual processing, they turn off by 40%. اور اس کی جگہ میرے وہ جو برین ریجنز ہیں which are responsible for hearing, they start activating and taking the space of that visual processing. So because brain does not have enough resources, 11 ملین میں سے صرف 60 بٹس کو وہ ایک وقت میں پروسیس کر سکتا ہے, تو it cannot focus on all the things equally in one moment. بلکہ نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک لمحے میں زیادہ سے زیادہ میں 4 آبجیکٹس کے اوپر فوکس کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میرے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے. اب اسی لیے جب پرابلم سالونگ میں ہم آتے ہیں, کوئی پرابلم ہمارے سامنے ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن خود بخود تمام ڈسٹریکشنز کو نیگیٹ کر کے اس پرابلم سولوشن کی طرف تمام انرجی کر دیتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ my ability to solve problems increases by 50% by merely focusing myself towards one thing. تو attention is a gift we can give to us and to those around us. اور multitasking میں what actually I'm doing, I'm not multitasking, I'm taking my little bit of attention and I'm dividing it between different objects جو میرے سامنے آئے ہوئے ہیں. مطلب مجھے اس چیز کا مشاہدہ جو ہوا تھا, it was a very strange occurrence in my life, اور میرا اپنا personal experience تھا, and I would love to share it with you تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ مومنٹری کانشیسنیس یا لمحاتی شعور کا یا فوکس کیا کرتا ہے اور ڈسٹریکشن ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے. کیونکہ جب میں ملٹی ٹاسک کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے آٹومیٹکلی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک ہی وقت میں مختلف چیزوں کے اوپر توجہ کر رہا ہوں. ہوتا ایسا نہیں ہے, میں ایک چیز سے توجہ جب تک ہٹاؤں گا نہیں, میں دوسری چیز پر توجہ نہیں دے سکتا. So what I am doing is کہ I am dividing my attention in different objects when I'm multitasking. I'm actually not multitasking. I'm just dividing my attention and it gives me an illusion کہ I am multitasking. اس کا میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ کوئی مووی آئی تھی اور میرے والد کے دوست تھے جن کا لبرٹی مارکیٹ میں یہ لبرٹی سینما ہوتا تھا, تو وہ مجھے میرے والد نے کہا کہ چلو تجھے مووی دکھاتا ہوں. I was very young, probably 10, 11, I don't remember. This is my first recollection of cinema in my life. تو میں وہاں پر گیا, تو اب وہ جب اسکرین میں نے دیکھی وہ some action movie, I don't remember. لیکن جب میں نے وہ سینما کی اسکرین پر وہ کیریکٹرز دیکھے تو مجھے وہ لگا کہ کیریکٹر میری طرح ہی ہیں, میری طرح ہی موومنٹ کر رہے ہیں. ہیرو ہے اور وہ لڑائیاں کر رہا ہے, and then there are songs and there. So it was all very seamless.
वो लग रहा था कि देयर वाज दिस कंटिन्यूटी ऑफ मूवमेंट, और वो जो जितने कैरेक्टर्स थे आई कुड एसोसिएट विद देम कि दे आर लिविंग बीइंग्स लाइक मी, एंड देयर इज दिस मूवमेंट। तो जब वो मूवी खत्म हो गई तो मैंने अपने, याद है कि मैंने अपने वालिद से कहा कि ये किस तरह मूवी बनती है, इन्होंने क्या ये सारे बंदों को स्क्रीन के पीछे खड़ा किया हुआ है जो अब एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई हैड दिस क्यूरियोसिटी एज अ किड कि यार ये मूवमेंट कैसे अकर हो रही है। तो मेरे फादर मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आज तुझे मैं प्रोजेक्टर रूम में ले चलता हूँ। तो he took me to that room which was behind the scenes, जहाँ पे सीट्स लगी हुई थी उनके पीछे जरा बुलंदी पर था, मुझे अभी तक याद है। और वहाँ पर मैंने देखा कि एक प्रोजेक्टर था और उसके पीछे बल्ब था और उसके सामने एक रील चल रही थी, और वो मेरे वालिद ने, मुझे याद है, वो रील पकड़ी और मुझे कहा कि इसको देखो। तो मैंने देखा कि उसके अंदर फ्रेम्स थे और हर फ्रेम के अंदर देयर वाज दिस स्टिलनेस कि एक हीरो है, उसका हाथ यूं है, फिर अगला फ्रेम है उसमें थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, लेकिन ऑन देयर ओन every frame was still. It was a frozen moment in 1 second, and then there was a second frame. और जब वो रश करते थे फ्रेम्स को तो it used to give an illusion of movement. So ये मेरा लम्हाती शऊर या मोमेंटरी कॉन्शियसनेस का आप कह सकते हैं कि पहला अप क्लोज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो अब उसी को इसी को आप, जो मेरा लेक्चर था लम्हाती शऊर का, अगर उसी के साथ अटैच करें तो आपको यही समझ आएगी कि मेरी जिंदगी हकीकतन एक लम्हा है विच इज फ्रोजन इन टाइम। और जब वो जिस तरह वो 35 mm के रशेस चलते हैं और उस रशेस की वजह से मुझे इल्यूजन आती है कि देयर इज अ मूवमेंट, एग्जैक्टली दिस हैपेंस व्हेन आई एम मल्टीटास्किंग। मैं एक चीज से तवज्जो हटाकर दूसरी पर देता हूं, लेकिन इट हैपेंस सो क्विकली, इट हैपेंस सो सीमलेसली कि मुझे लगता है कि देयर इज दिस illusion of continuity, there is this illusion of doing everything at the same time, but actually it is not happening. It is like that single frame of that movie का वो जो आपका प्रिंट है उसकी एक सिंगल है जिसमें से एक के ऊपर से तवज्जो हटाकर मैंने दूसरे के ऊपर दे, आई एम बेसिकली, मैं अपना मल्टीटास्किंग में आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग माय कॉन्शियस अटेंशन टू मेनी थिंग्स। और क्योंकि इतनी तेजी से हो रहा है तो जिस तरह उस मूवी में मुझे मूवमेंट फील हो रही थी और मुझे कोई चीज स्टिल नजर नहीं आ रही थी, कोई चीज अलग-अलग नजर नहीं आ रही थी, इसी तरह ही मुझे मल्टीटास्किंग में होता है। तो अब मल्टीटास्किंग हमारे साथ क्या करती है, तो अगर आप किसी भी साइकोथेरेपिस्ट से या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो दे विल टेल यू कि एक्चुअली मल्टीटास्किंग इज नॉट वेरी गुड फॉर माय माइंड बिकॉज इट इंक्रीजेस माय स्ट्रेस लेवल्स, और मेरा कंट्रोल जो है किसी काम करने पर वो कम हो जाता है, and impulsiveness comes into my actions. Actually we are in a multitasking, what we are doing is we are actually losing focus and we are distracting our minds. तो मेरे लिए जो मुराकबा है, हमारे इस डिस्ट्रैक्शन का जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, इसमें ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है which can make us learn how to pay attention, how to go still. और इसमें जब भी मुराकबा आप करते हैं तो 3 इसके बुनियादी पिलर्स हैं, इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं। जिस तरह आजकल हम हर चीज़ की ऐप बनाई जा रहे हैं, एप्लीकेशन बनाई जा रहे हैं, तो इफ़ देयर वाज अ, मैं सोच रहा था कल, इफ़ देयर वाज एन ऐप ऑफ मुराकबा तो उसके 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 पिलर्स क्या होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग लफ्ज मेरे ज़हन में आया, ऐप ही, APP। तो A इज फॉर अटेंशन, P इज फॉर पैशन एंड द सेकंड P इज फॉर प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट मुराकबा इज ऑल अबाउट, कि मैंने कॉन्शियस अटेंशन देनी है एक मोमेंट को। अब इतनी जब डिस्ट्रैक्शन है, 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है और सिर्फ 60 बिट को मैं प्रोसेस कर सकता हूं, तो मैं अटेंशन एक चीज को कैसे दूंगा। तो उसके लिए पैशन ड्राइव करता है। पैशन का काम ही यही है कि हमारा नजर डिस्ट्रैक्शन से हटा देता है एंड इट मेक्स आवर माइंड फोकस। और फिर दूसरा P आता है प्रैक्टिस का, लेकिन इट इज नॉट अ प्रैक्टिस जिस तरह आजकल के हम लोग मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं।
No, 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 it's not like a habit. It's more like a very intense, very involved, very sincere, very present kind of practice. और पैशन जो है वो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर है मुराकबे में, जो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर करेगा। और जो प्रैक्टिस है कि मैंने ध्यान किया है, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, फिर मैं ध्यान किया है, फिर डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, फिर ध्यान किया है, इट विल बी लाइक देयर विल बी अ कांस्टेंट वॉर। और वो आहिस्ता आहिस्ता वो जब मैं अटेंशन, पैशन और प्रैक्टिस के प्रोसेसेस से गुजरूंगा तो देन आई विल अंडरस्टैंड। क्योंकि जो मुराकबे में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आवर माइंड्स आर, आवर ब्रेन्स आर समहाउ geared to focus on something unexpected. एक्सपेक्टेड चीज़ों पर फोकस करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ कोई हो तो हम एकदम उस पर फोकस करते हैं। आप चल रहे हैं और एकदम धमाका होता है, अब इतनी डिस्ट्रैक्शन है आपके इर्द गिर्द, जिस तरफ से धमाके की आवाज़ आई है यू विल एकदम आप उस पर फोकस करोगे। क्यों करोगे? बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो मुराकबे में when you sit in a मुराकबा and you want to divert your attention and then there is a passion in you और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप you should open yourself to encountering the unexpected. मेरे लिए ये तीन चीजें मुराकबे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्योंकि प्रैक्टिस को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पहले आज से 20-30 साल पहले एक थ्योरीज थी, साइकियाट्रिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट कहते थे कि 40-50 साल के बाद हमारा जहन जो है वो न्यूरल पैटर्न्स जो हैं वो नहीं बना सकता। वो दैट थैंकफुली दैट थ्योरी हैज बीन नाउ थ्रोन ऑफ। हमारा जहन जो है इट चेंजेस एक्चुअली विद एवरी इनपुट आई रिसीव, एंड व्हेन आई पे अटेंशन टू एनीथिंग। अब अटेंशन खुद क्या है? तो आप कह सकते हैं कि अटेंशन इज अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म थ्रू विच ब्रेन फोकसेस इट्स रिसोर्सेज ऑन समथिंग। तो अब क्योंकि डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन्स जो हैं वो कंपीट कर रहे हैं हमारी कॉन्शियस अटेंशन के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज इन्फिनिट नहीं है, ब्रेन के लिमिटेड हैं। तो होता यह है कि जब मैं फोकस करता हूं किसी चीज के ऊपर और वो इंफॉर्मेशन मेरे अंदर आती है, तो जो न्यूरॉन्स हैं उस रीजन में मेरे ब्रेन के, दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर रिगार्डिंग दैट ऑब्जेक्ट। और जितना मैं उस ऑब्जेक्ट पर फोकस बार बार करता जाता हूं, तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ न्यूरल कम्युनिकेशन। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग वर्ल्ड व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड मी। तो वो जो उनकी न्यूरॉन्स की आपस में कम्युनिकेशन है, जब रिपीटेडली मैं एक ही ऑब्जेक्ट पर, एक ही पैटर्न पर फोकस करूंगा, तो वो जो न्यूरॉन्स की आपस में कम्युनिकेशन है और राबते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। The more one focuses and practices, the easier the communication between neurons becomes easier, it becomes more reliable, it becomes more efficient. जिस तरह आप देखें कि किसी भी स्पोर्ट्स में आप जाते हैं तो there is this 10,000 hours theory। मुझे याद है जब मैं क्रिकेट खेला करता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो ये हमारे कोचेज हमें कहा करते थे कि जितनी ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तुम्हारी बैटिंग, तुम्हारी बॉलिंग जो है मैच के ऊपर, तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है मैच के दौरान तुम्हारी अच्छी होगी। तो वो होता क्या है? अब अगर आप न्यूरोसाइंस के नज़रिए से देखें, तो जब मैं एक ही रिपीटेड पैटर्न को प्रैक्टिस करना शुरू करता हूं, तो वो मेरे रीजन्स ऑफ ब्रेन जिसमें न्यूरॉन्स उन चीज़ों के साथ वाबस्ता हैं जो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी हैं, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो जब रिपीटेडली होती है तो वो कम्युनिकेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, ज़्यादा रिलायबल हो जाती है, और पूरी कॉलोनीज मेरे जहन में उन न्यूरल पैटर्न्स की बन जाती हैं जो उस स्पोर्ट्स या उस एक्टिविटी या उस एफर्ट के लिए ज़रूरी हैं। और जब मैं उसको रिपीटेडली करता हूं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी, इट बिकम्स मोर एंड मोर ईजी फॉर मी। तो होता क्या है कि असल में मुराकबे में जो प्रैक्टिस का एलिमेंट है, और वो जो कहते हैं कि बार बार मुराकबा किया करो, तो उसके लिए उसकी वजह ये है कि इट इज एक्चुअली टू एनहांस माय सेंसिटिविटी फॉर इंफॉर्मेशन रिसेप्शन। और वो होता क्या है कि जितने मेरे वो न्यूरॉन्स हैं जो फोकस
اور اس آبجیکٹ کے متعلقہ ہیں، جب میں بار بار ان کو پریکٹس کے ساتھ فیڈ کرتا ہوں تو ان کی آپس میں روابط مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انفارمیشن جو ٹرانسفرنس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اینڈ مائی سینسٹیوٹی از ہائٹنڈ towards that object and towards that purpose for which I'm doing the مراقبہ. تو اس لیے اگر میں بار بار پریکٹس کروں گا without paying attention, without being consciously aware of what I'm doing, تو it won't work. وہ ہماری مسلمانوں کی نمازوں جیسی ہو جائیں گی کہ سوائے سیلف رائچسنس کے ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. تو پرپز کس لیے میں مراقبہ کر رہا ہوں، یہ ٹون سیٹ کرے گا، ڈائریکشن سیٹ کرے گا میرے مراقبے کی. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں تو پرپز ہی ہمیں چیزیں لوکیٹ کرواتا ہے. مثلا اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو there is so much distraction, there is so much activity going around you. ایک بہت 10,000 چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کا جو ذہن میں پرپز ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شاپ پر جانا ہے اور فلاں چیز خریدنی ہے، تو آؤٹ آف ملینز آف آبجیکٹس، آؤٹ آف ملینز آف ایکٹیویٹیز، وہ پرپز جو ہے آپ کو سیدھا اس دکان پر لے جائے گا، اور اس دکان میں بھی ہزاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ اپنے آبجیکٹ آف ڈیزائر کی طرف جاؤ گے. تو یہ پرپز جو ہے اٹ سیٹس ٹونز فار اس. تو اس لیے میرے لیے مراقبہ آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہمیں ایک طرح کی ایک سکل ڈیولپ کرے گا کہ جس میں ہم ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کر کے اپنے پرپز کے ساتھ، اپنے منشا کے ساتھ، اپنی ڈیسٹینیشن کے ساتھ کیسے جڑا رہ سکتے ہیں. تو آج کل کی زندگی میں جو میں نے دیکھا ہے، ہمارا اٹینشن سپین بہت کم ہو گیا ہے. میں پچھلے دنوں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی آپ لیکچرز دے رہے ہیں 1-1 گھنٹے کے، تو آپ ایک کام کریں، آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں. اور وہ ہمارے ہی ایک تنظیم کے مولانا صاحب تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ آپ اس طرح کریں کہ 5-5 منٹ کی کلپس بنا کر اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر چڑھا دیں. تو میں نے کہا بھائی میری تقریریں ہیں، میں نے 10-12 تقریریں کی ہیں تو وہی چڑھا دیتا ہوں، وائی 5-7 منٹ کے کلپ؟ تو انہوں نے کہا جی اب لوگ جو ہے نا وہ لمبی بات سنتے نہیں ہیں. تو جتنے بھی اسکالرز ہیں انہوں نے 5-5, 7-7, 8-8 منٹ کے کلپس جو ہیں ایک موضوع پر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ چڑھا دیتے ہیں، اینڈ پیپل ہیو بس اتنی ہی اٹینشن سپین ہے ہمارا. تو دیٹ کیپٹ می تھنکنگ کہ جو آدمی ایک کانسیپٹ کو 5-7 منٹ سن کر سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ چیز سمجھ لی ہے، تو اس کے علم کا کیا حال ہوگا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کا کیا حال ہوگا. اور جب وہ بات دوبارہ کسی اور کو کمیونیکیٹ کرے گا تو اس بات میں اوتھینٹسٹی کتنی ہوگی. تو اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ اوتھینٹکلی، 5-7 منٹ کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ آپ کا کوئی نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ کچھ سنبھال سکتا ہے. لیکن میرے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ وائی ہمارا اٹینشن سپین اتنا کم ہوا کیوں ہے. اور اس کی بہرحال ہم کبھی اس موضوع پر بات کر لیں گے کہ میرے خیال میں وی آر انٹو اوور اسٹیمولیشن موڈ کے اندر سے پچھلے 100 سال سے گزر رہے ہیں. our mind gets stimulated so many times کہ وہ بیچارہ جو ہے اس کو 5-7 منٹ سے اوپر فوکس کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رہا. لیکن اگر آپ مراقبے کی طرف آ جائیں تو ایک تو ہماری کانشیس اٹینشن کی ہمیں یہ ترکیب بتایا، دوسرا ہمارا اٹینشن سپین جو ہے وہ اس کو انکریز کرے گا. اور 3 چیزیں بیسیکلی مراقبے سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو صحیح طرح کریں جس طرح صوفیاء کرام نے ہمیں سمجھایا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ it will develop a skill in us where we can seek new information. میرے خیال میں ہمیں یہ بھی ایک پرابلم آ گئی ہے کہ وی ہیو بیکم ویری ڈیفینسو، اور جب کوئی نئی بات ہمارے سامنے کی جاتی ہے تو اس کو ہم پہلے ڈینائی کرتے ہیں اور اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. اور مراقبہ جو ہے اس کا جو پہلی فائدہ جو میری اپنی زندگی میں ہوا ہے، میں صرف اپنی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ اٹ از اوپن می ٹو نیو پاسبلٹیز، for seeking new information, for seeking new kind of knowledge. اور کیونکہ ڈسٹریکشن بہت ہے، ہر چیز کوشش کر رہی ہے کہ میری توجہ حاصل کرے، تو مراقبے میں مجھے یہ ایک اویئرنیس آتی ہے کہ how many streams of information are competing to attract my attention. اور تیسری چیز جو مجھے اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور how
how can I stay with the stuff that is important to me. तो 3 ये skills जो हैं मुराकबा आपके अंदर ये भरेगा. पहली, it will open you up for acquiring new information. Then it will make you aware of the competing distractions which are trying to gain your attention. And thirdly, it will provide you with the skill to stay with the thing that matters to you by avoiding all the distractions. तो मुराकबा जो है, it is basically paying conscious attention to present moment. और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस एक ही है, मुशाहिदा हक, कि जो मेरा खालिक है, जो मेरा बनाने वाला है, मैंने उसके साथ एक रिश्ता कायम करना है. मैंने उसकी नज़र से, क्योंकि राक़बा से है, तो इसमें एक देखने का, बेसिकली मुराकबा क्या है अगर इसको टेक्निकली आप देखें, इट इज़ पेइंग अटेंशन टू योर अटेंशन. और उसकी बुनियाद मुझे हज़रत अली के कॉल से मिलती है कि हज़रत अली ने फरमाया था कि अगर तुम अपने बारे में अपनी मारिफत नफ्सी करना चाहते हो to always be attentive and look where your mind wanders when you let it loose. तो बेसिकली ये एक मैंने इसको मौला के कॉल को जब मुराकबे के अंदर इम्प्लीमेंट किया है तो इट हैज रियली हेल्प्ड मी टू स्टॉप दिस my mind, this wandering of my thoughts. तो ये बेसिस वहां से हजरत अली से आ रही हैं. मुराकबे की जो पूरी हमारी थ्योरी है वो इसी से डेवलप हो रही है. So staying in the present moment and consciously with a heightened awareness and sensitivity, because जो मेरी हैप्पीनेस है वो हेयर एंड नाउ में है, जिसमें पहले अर्ज किया था कि अब साइकोलॉजिस्ट भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर मैं अपनी प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना सीख लूं तो आई विल बी मोर जॉयफुल, आई विल बी मोर हैप्पी. और जब तक मैं ये मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शंस के अंदर रहूंगा तो एक्चुअली दे विल कॉज मी मोर स्ट्रेस and they will kind of rob me of my ability to be happy and be joyful. अब पर्पस, ये ऐप जो मैंने कहा, अटेंशन, पर्पस एंड अटेंशन, पैशन एंड प्रैक्टिस, तो पर्पस जो है इट विल एलिमिनेट माय डिस्ट्रैक्शन. जो प्रैक्टिस है वो जो न्यूरल कम्युनिकेशन है वो मेरी बेहतर करेगा. और जब मैं कॉन्शियस अटेंशन दूंगा तो कई मौजूदे होंगे, कई करामतें होंगी जो कि हर वक्त हो रही हैं and I'm not sensitive enough to understand them. लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मुराकबे में बैठें तो be totally non-judgmental. This is one thing that is very important. We have become kind of storytellers. We are always telling other stories. और हम अपने आप को भी हर वक्त we are in this constant storytelling mode. तो जब आप मुराकबे में बैठें don't become a storyteller. Because if you keep telling yourself stories, तो you will get trapped in your own stories. और वो जो राक़बा का जी गहराई है, जो डेप्थ है, उसमें आप कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे. So please try to avoid telling any stories to you when you are जब आप मुराकबे के अंदर जा रहे हैं. Don't become a storyteller, because मुराकबा is not about giving. It's more about receiving. It's और मुराकबे में जो मुझे एक स्ट्रेंथ नज़र आती है वो ये है कि बेसिकली हम अपने आप को जो एक स्टोरी हमेशा बेचते रहते हैं वो ये है कि वी बिलीव दैट वी आर द क्रीचर्स ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस. ये बहुत दफ़ा मैंने जुमला सुना है कि जी बंदा वही होता है जो उसके हालात होते हैं. तो मुराकबे में जो एक सबसे पहली चीज़ होगी आपके साथ वो यही होगी कि यू विल लीव बीइंग अ क्रीचर ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड यू विल बिकम अ क्रीचर ऑफ चॉइस. Because muraqabah is something that you are choosing very consciously, and whatever is happening in that now, here and now, it is your choice. आपने तमाम distractions को बालाए ताक रखकर अपने आप को फोकस किया है with a purpose, with a choice. तो वो एक जो स्टोरी टेलिंग है कि मैं तो अपने circumstances की प्रोडक्ट हूँ, पुअर मी, उसकी बजाय इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ एम्पावरमेंट जो आपको ये समझाएगा कि तुम अपनी चॉइस से एलिमिनेट करके डिस्ट्रैक्शंस एक मकाम पर फोकस कर सकते हो और फोकस रह सकते हो. तो इसलिए पहली चीज जो है, इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू लेट योर माइंड बिकम अ स्टोरी टेलर, ताकि आई डोंट गेट ट्रैप्ड
within my own stories, and it's muraqaba is more about listening. It's not about saying. It's more about receiving. It's not about giving. Or what I'm going to receive, what I'm going to hear, exactly what that moment wants me to listen to, exactly what that moment wants me to give. और मैंने यही हमेशा समझा, देखा है अपने मुआशरे में कि हमें बचपन से तरबियत दी जाती है हाउ टू बिकम अ गुड गिवर, लेकिन हमें ये तरबियत नहीं है कि हाउ टू बिकम अ गुड रिसीवर. तो मुराकबा जो है ये आपकी रिसेप्शन टू रिसीव अदर्स, टू रिसीव व्हाट द मोमेंट हैज टू ऑफर. इसके अंदर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा बुनियादी तब्दीली न्यूरो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरफ से भी आप देखेंगे तो ये एक करामत आपके अंदर करेगा. और इसके लिए एक टेक्निक जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई, दैट इज़ कॉल्ड पास अनफास. और ये मुराकबे की एक टेक्निक है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल टेक्निक और बेसिक टेक्निक है. अनफास जमा है नाफसा की, और नाफसा अरबी में कहते हैं सांस को. तो ये है कि आंखें बंद करके अपनी कुदरती सांसों को, नेचुरली द वे यू आर ब्रीदिंग, उनकी आमदो रफ्त का मुशाहिदा करना. यानी एक्सेल एंड इनहेल, दैट इज वन ब्रेथ. तो उस ब्रेथ के साथ पास, जिस तरह उर्दू का लफ्ज है किसी चीज के पास रहना, और अनफास है सांस, सांसों के पास रहना, ये फिर मुराकबा रकबा के करीब आ जाएगा. यानी अपनी सांसों के ऊपर रकीब बनना, एंड पेइंग अटेंशन टू द वे यू आर ब्रीदिंग विदाउट कॉन्शियसली ट्राइंग टू ब्रीद इन अ सर्टेन वे. क्योंकि ये इट इज वेरी क्लोज टू व्हाट बुद्धिस्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स आर, और जो हिंदुओं की तपस्या है, या जो आजकल की मॉडर्न टर्म में अगर आप इसको कहें तो माइंडफुलनेस है, इसके बड़ा क्लोज है. लेकिन इसके अंदर सटल डिफरेंसेस हैं पास एंड फास्ट में. तो वो मैं आपको जरा थोड़े से समझाना चाह रहा हूँ. बिल्कुल बेसिक किस्म की बातें कर रहा हूँ आपके साथ आज. कि अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि सूफिया कहते हैं कि अगर एक एक्सेल और एक इनहेल, इसके ऊपर तुमने सही तरह से रकीब हो गए, मुराकिब हो गए, तो तुम्हारे ऊपर पूरा एक जहाने इसरार, अब यूनिवर्स ऑफ सीक्रेट्स विल अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ योर आइज. अब सवाल ये है कि मैं कितने सांस लेता हूं एक दिन में, तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछें तो लगभग 20,000. तो 20,000 सांसों में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वन ब्रेथ? तो मेरे ख्याल में बहुत से जीरोस चाहिए इशारिया के बाद, फिर ये परसेंटेज निकलेगी. लेकिन जो समझने की बात है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि मुराकबे के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प मुझे बल्कि बात याद आ गई, व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. मेरे एक दोस्त हैं, वो जो यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, न्यूरो सर्जन. तो एक दफा वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार उज़ैर तुझे पता है कि एज ह्यूमंस वी ओनली यूज 10% ऑफ आवर ब्रेन. तो अब वो जाहिर है वो तो न्यूरो सर्जन थे, उनका बहुत ज़्यादा इल्म है. तो मैंने उनसे एक लॉजिकल सा सवाल किया कि यार ये बताओ कि हैव यू मैप्ड द इंटायर ह्यूमन ब्रेन, कि यू आर सेइंग कि आई यूज 10% ऑफ माई ब्रेन. तो ही वॉज लाइक क्वाइट कि नहीं नहीं हमें वो तो पूरा नहीं पता. तो मैंने मुस्कराकर उससे कहा कि यार अगर मेरे ख्याल में मैं सिर्फ 10% ऑफ माई ब्रेन यूज़ करता हूँ और 90% मेरा ब्रेन जो है उसको मैं यूज़ ही नहीं करता, तो ये तो बहुत दूर की बात है. मेरे ख्याल में अगर मैं 50% ब्रेन भी अपना यूज़ ना करूँ तो मेरे ख्याल में मेरे घर वाले मुझे पागल खाने में दाखिल करा देंगे. इट इज़ नॉट अबाउट द परसेंटेज, इट्स नेवर अबाउट द परसेंटेज. मतलब मुराकबे की प्रैक्टिस ने मुझे ये चीज़ बताई है कि वी आर यूजिंग आवर ब्रेन 100% ऑल द टाइम. सिर्फ द प्रॉब्लम इज विद फोकस, द प्रॉब्लम इज विद कॉन्शियस अटेंशन, कि मैं अटेंड कितना कर रहा हूं, मैं उस मोमेंट के अंदर प्रेजेंट कितना हूं. अब 20,000 सांस हर रोज मैं ले रहा हूं, और सूफी कहता है कि पास अनफास में अपने एक सांस की आमदो रफ्त पर गौर कर, और तुझ पर एक पूरा जहाने मानी खोल दिया जाएगा. तो अब तवज्जो कीजिए जरा कि एक सूफी सिर्फ एक सांस से क्या क्या महसूस करता है.
This is what I want to share with you today. उसमें अगर आप शुरू कर रहे हैं and your mind starts wandering, let it wander, no problem, जाने दीजिए उसको, और जब वो चला गया है तो दोबारा उसको कॉल कीजिए. और इसलिए मैं प्रैक्टिस कह रहा हूँ. पैशन आपका फोकस देगा, आपको अटेंशन को, आपको आपके अटेंशन को डायरेक्शन देगा, और प्रैक्टिस विल मेक इट इजियर फॉर यू. व्हेन यू विल कीप रिपीटिंग इट, तो एक दिन आपके लिए 2 सेकंड लगेंगे और आप मुराकिब हो जाओगे. अब करना क्या है कि आपका जहन भटक रहा है, कोई बात नहीं, यू आर कॉलिंग इट बैक. आप नहीं, मैंने अपने सांस पर तवज्जो देनी है, मैंने अपने सांस पर तवज्जो देनी है. अब एक सांस मैंने अंदर लिया है और एक सांस छोड़ा है. 1 inhale, 1 exhale. इसमें हुआ क्या है? There are layers of sensation. There are so many deep processes जो मेरे सिर्फ एक इस सांस लेने में वाक़या हो रहे हैं, जिनको क्योंकि there is a lack of attention, there is lack of conscious focus, तो मैं अपने रब का शुक्र ही नहीं कर पा रहा, और अवेयर ही नहीं हूँ कि इस एक सांस के अंदर जाने से और इस एक सांस के बाहर जाने से कौन कौन से प्रोसेसेस अंगड़ाई लेके उठे हैं मेरे अंदर. अब आप देखिए कि एक सांस मैंने अंदर लिया है, ऑक्सीजन गई है मेरे लंग्स में, और ये लंग्स जो हैं दे हैव 300 मिलियन एयर सॉकेट्स. मेरे इन लंग्स में जिनमें सांस गया है 300 मिलियन छोटी छोटी थैलियां हैं, जो सैक्स हैं छोटे छोटे, जो उस सांस को रिसीव कर रहे हैं. और मेरे जो लंग्स हैं, अगर आप इनको, ये लेयर्स हैं, अगर आप इनको खोलकर रखते हैं तो तकरीबन 350 फुट का एरिया कवर कर जाएंगे. तो 350 फुट के अंदर 300 मिलियन एयर सैक्स ने अपनी ग़िज़ा ली है, सिर्फ एक सांस जो मेरे अंदर गया है. और सिर्फ फिर लंग्स ने उनको अपने तक महदूद नहीं रखा. उन्होंने क्या किया? अब वो ऑक्सीजन और वो जो सांस मैंने लिया है, इट एंटर्स इनटू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. और ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कि इफ यू वांट टू थ्रेड इट, अगर आप इस नेटवर्क को एक ही लाइन में, एक सिंगल स्ट्रिंग में थ्रेड करना शुरू करें, तो इट विल बी 96,000 किलोमीटर्स. ये जो जमीन जिस पर हम रहते हैं, ये 40,000 किलोमीटर के करीब है. तो सिर्फ वो जो एक सांस मेरे अंदर गया है और जितने ब्लड वेसल्स तक वो पहुंचा है, अगर मैं एक धागे की शक्ल में उनको बांध दूं तो 96,000 किलोमीटर तवील वो धागा होगा, जो इस पूरी कुर्रे अर्ज़ को, इस पूरी जमीन को 2 दफा नहीं 2.5 दफा कवर करेगा. 2.5 टाइम, जस्ट 1 ब्रेथ. इतना ट्रैवल किया है मेरे अंदर एक सांस ने कि पूरी इस जमीन के गिर्द में 2.5 चक्कर लगाऊं तो उसके बराबर होगा. इट इज जस्ट 1 ब्रेथ. और फिर क्या हुआ है कि मेरे जिस्म के अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ बॉडी सेल्स हैं, कि जिनका फासला अगर थ्रेड किया जाए तो गालिबन स्पेस से भी आगे निकल जाएगा, स्पेस तक पहुंच जाएगा. इट्स मिलियंस ऑफ माइल्स. कि जितने न्यूरॉन्स मेरे अंदर हैं, एक एक सेल ने, एक एक न्यूरॉन ने अपनी ग़िज़ा उस एक सांस से हासिल की है. देयर आर ट्रिलियंस ऑफ मी inside me that have received whatever they needed from that one breath. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? I have exhaled. It's a beautiful lesson for you and me to learn in this one breath of मुराक़बा. एक मुराक़बे की एक मोमेंट कि trillions of me have received what they needed and then they have let go. अगर आया है मेरे लंग्स के पास सांस, तो उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उन्होंने ब्लड वेसल्स को दे दिया. ब्लड वेसल्स ने अपने पास नहीं रखा. जिस मेरे जुज़ को जो चाहिए था, दे हैव बीन गिविंग. और जब
تمام چیزیں جو سب کو چاہیے تھی وہ مکمل طور پر دے دی ہیں، تو انہوں نے پھر بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی. جو ضرورت نہیں ہے لیٹ گو. سو جسٹ ان دس ون بریتھ، یہ اتنا بڑا جرنی ہے اسپرچویلٹی کا، اتنا بڑا جرنی ہے میری لائف کا، کہ اگر میں ایک کانشیس اٹینشن کا لمحہ اپنے ایک سانس کے اندر جانے اور باہر جانے کو دے دوں، تو خدا کی قسم قیامت تک بھی میری زندگی ہو تو ایک اس سانس کا جو کچھ میرے اندر ہوا ہے میں کبھی کما حق کا شکر نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کا ڈپریشن، یہ آپ کی انزائٹی، کیونکہ اگر ہم نے اس کے اوپر تیسرا سیشن کیا مراقبے کے اوپر، تو جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا مراقبے کے حوالے سے، اٹ ول بی اباؤٹ ایڈکشن اینڈ بریکنگ ہیبٹس. کہ اگر آپ کو کوئی ایڈکشن ہے یا آپ کوئی اپنی بری عادت ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو مراقبہ از اے ویری ویری افیکٹو وے، اور اس کی پوری ایک ترتیب دی ہے صوفیاء نے، جس کو ہم مراقبہ، محاسبہ، مشارطہ اور مواخذہ کہتے ہیں. کہ اگر آپ اپنی فیلنگز، اپنے ایموشن، ان کا نان ججمنٹل ہو کے ایک حساب کریں، اور جب وہ حساب کریں تو جو علتیں آپ کو ان میں غلط نظر آئیں آپ اپنے آپ کے ساتھ شرط لگائیں. یہ تیسرا اس کا ہے مشارطہ. پہلا ہے مراقبہ، فوکس اٹینشن. دوسرا ہے محاسبہ، ٹیکنگ اکاؤنٹ آف یور ایموشنز اینڈ یور فیلنگز اینڈ واٹس گوئنگ آن ان سائڈ یو. اور پھر اس کے بعد مشارطہ، کہ اپنے آپ کے ساتھ شرط لگانی ہے کہ میں نے اپنی ہیبٹ کو بریک کرنا ہے. اور اگلے دن دوبارہ جب آپ مراقب ہوگے اور آپ دیکھو گے کہ وہ علت اب بھی آپ میں پائی جاتی ہے، تو مواخذہ، آپ نے تھوڑی سی اپنے آپ کو سزا دینی ہے. نہ وہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو ڈسکریج کرے، نہ وہ اتنی کم ہو کہ آپ کو احساس ہی نہ ہو. مراقبہ از آل اباؤٹ انکریزنگ یور سینسٹیوٹی اور فائنڈنگ بیوٹی اینڈ ان ایکسپیکٹڈ miracles in some things which are very ordinary, جو ہمیں ویسے ordinary لگتی ہیں، لیکن جب آپ ان کی تہ میں جاتے ہیں so there is nothing more extraordinary than merely an act of breathing. اور جب یہ سینسٹیوٹی آپ میں ہائٹنڈ ہوتی ہے، تو جو میں نے آپ کے سامنے سنامہ کلام میں قرآن کی آیت تلاوت کی تھی، اس کے اور ہی معنی آپ کے دل پر وارد ہوتے ہیں. کہ اللہ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون، اب یہاں پہ اللہ نے انما حصر کے لفظ کے ساتھ آیت کو آغاز کیا ہے. حصر کہاں پر آتا ہے یہ میں پہلے بھی گرامر آف لو میں اس پر بحث کر چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. حصر اور قصر ناویوں اور بلاغیوں کے نزدیک وہاں پر آتا ہے جہاں پر ایک چیز کو آپ چاروں طرف سے بند کر کے صرف ایک دروازہ کھول دیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون، بس کے بس مومن وہ لوگ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں پر راشا طاری ہو جاتا ہے. their heart are so sensitive، اتنے رقیق ہیں. they are into such mode of hypersensitivity کہ ان کے heart they go into fibrillation، they go into رقت. انما المؤمنون، صرف اور صرف مومن وہ لوگ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اس کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانٌ، تو ان کا ایمان، زَادَتْهُمْ، زیادہ ہو جاتا ہے، ایمانًا، ان کا ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر وہ صرف اپنے رب کے علاوہ اور کسی پر توکل نہیں کرتے اور کسی پر انحصار نہیں کرتے. دس از دا فائنل ڈیسٹینیشن، دس از دا کانشیسنیس، جہاں پر صوفیاء چاہتے ہیں آپ مراقبے کے ذریعے پہنچیے. تو اگر ہم نے نیکسٹ سیشن کیا تو وی ول ٹیکل our addictions, our habituations، اور ہماری ایڈکشن کے پیٹرنز کو اور ہمارے ہیبیچویشن کے پیٹرنز کو ریپلیس کیسے کرتا ہے مراقبہ. تو I think it's been now 56 minutes، اور I kept it very simple. It was basically a kind of، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ it's a ground work، مطلب ایک ذہن کو بنانا
مراقبے کے لیے کہ جب میں مراقبے میں انٹر ہو رہا ہوں تو میرے ذہن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور میں اپنی سینسٹیوٹی کو کیسے انہینس کر سکتا ہوں، اس کے اوپر یہ ایک بیسک سا چھوٹا سا میرے خیال تھا ضروری ہے. اینڈ آئی ہوپ اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو یور آلریڈی میسو نالج. کیونکہ جو آڈینس ہے ہستون سی تو سارے ماشاء اللہ خود بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میں اس کی تھوڑی سی اس کے اندر فیلنگ اور ایموشن کی سائڈ سے میں نے مراقبے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو آپ کے سفر، آپ کے راہ سلوک میں آپ کے لیے یہ ترقی کا اور ایک مزید پازیٹیوٹی کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک باب کھولے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.